ایک سوال یہ کیا گیا کہ 200 بنام ریاست نامی مقدمے میں جسٹس منیر نے جس طرح مارشل لاء کو جواز دیا، کیا فقہاء کرام اسی طرح متغلب کے اقتدار کو جواز نہیں دیتے؟ یعنی اس میں اور متغلب کے متعلق فقہاء کے موقف میں کیا فرق ہے؟ جی، فرق بہت بنیادی قسم کا ہے۔ اس کو قانون کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں ڈیجوری اور ڈیفیکٹو کا فرق۔ ڈیجوری DE اور پھر JURE، ڈیجوری کا مطلب ہے قانون کے نقطۂ نظر سے، جواز و عدم جواز کے نقطۂ نظر سے، اور ڈیفیکٹو DE اور پھر FACTO، فیکٹو، ڈیفیکٹو، امر واقعہ کے نقطۂ نظر سے۔ تو فقہاء کرام متغلب کے اقتدار میں ان دونوں زاویوں سے فرق کرتے ہیں۔ بطور امر قانونی وہ اسے صحیح نہیں قرار دیتے۔ تغلب اقتدار حاصل کا جائز طریقہ نہیں ہے۔ البتہ متغلب جب اس کا اقتدار مستحکم ہو جائے اور اس کے خلاف چاہے وہ ظاہر اہل حل و عقد کے مشورے کے بغیر قبضے میں لے لیتا ہے حکومت کو، تو اس کے بعد اس کے خلاف مزاحمت میں چونکہ زیادہ بڑے شر کا اور خون ریزی کا امکان ہوتا ہے، تو کم تر برائی کے طور پر احون البلیتین کے اصول پر اسے برداشت کیا جاتا ہے، اور جائز احکام میں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اور جس معاملے میں شریعت سے انحراف ہو تو اس میں اس کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ اور یہ حکم تو اس خلیفہ کے لیے بھی ہے، اس امام برحق کے لیے بھی ہے جو صحیح طریقے سے شورا سے حکومت اسے مل جائے، اس کے باوجود اس کے لیے حکم یہی ہوتا ہے کہ جائز حکم میں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اور ناجائز کے لیے یہی حکم ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ عز وجل۔ اس بنا پر بظاہر یہ متغلب کو جائز حکمران کی سی حیثیت مل جاتی ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جائز حکمران جائز طریقے سے آیا ہوا ہوتا ہے تو ڈیجوری اسے اقتدار کا حق ہوتا ہے، جبکہ جو متغلب ہوتا ہے اس کا اقتدار اس وجہ سے نافذ مانا جاتا ہے کہ عملاً وہ نافذ ہے۔ جہاں تک جسٹس منیر کے فیصلے کا تعلق ہے تو اس نے مارشل لاء کو جائز قرار دیا تھا، یعنی یہ نہیں کہ تغلب ہے تو برداشت کر لیتے ہیں، بلکہ اس نے اسے جائز قرار دیا اور کہا کہ آئندہ کے تمام قوانین کے جواز کا انحصار ہی اس پر ہے۔ تو گویا اس نے صرف ڈیفیکٹو نہیں بلکہ ڈیجوری بھی، قانونی بھی اسے جائز مان لیا تھا۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ اسلامی حکومت کا جو نظام ہے وہ تو خلافت کا ہے، تو یہ جو مختلف حکومتوں کے نظام اس وقت رائج ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں ایک دفعہ پھر عرض کروں گا، کل بھی تفصیل سے میں نے واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ سیاست شرعیہ کا میدان ہے۔ خلافت سے اگر مراد یہ ہے کہ حکمران کے پاس مطلق اختیار نہیں ہوگا، وہ خود بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرے گا اور لوگوں سے بھی کروائے گا، اور وہ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے قانون کے حدود کے اندر رہ کر استعمال کرے گا، تو یہ اسلامی نظام کی اصل اصول ہے، یہ اس کی اساس ہے۔ لیکن اب عملاً اس اصول کو جب برتا جائے گا
تو اس میں ظاہر معاشرے کے حالات کو بھی دیکھا جاتا ہے اور کو بھی دیکھا جاتا ہے، مواقع کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو اس بنا پر قبائلی سیٹ اپ میں ایک طرح کا اسٹرکچر ہوگا، شہری سیٹ اپ میں دوسری طرح کا ہوگا. اور یہ دیکھیے کہ جب مسلمانوں کا اقتدار بہت پھیل گیا، مختلف بر اعظموں تک پہنچ گیا، تو دور دراز کے علاقوں میں جو سلطان ہوتے تھے عملاً تو سارا کچھ انہی کے قبضے میں ہوتا تھا. خلیفہ دور بغداد میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی اتنی رسائی نہیں تھی کہ وہ دلی کے معاملات میں مداخلت کرے، لیکن سلطان جو دلی کا ہوتا تھا وہ بغداد کے خلیفہ کی وفاداری کا دم بھرتا تھا اور اسے سند وہاں سے ملتی تھی. اس طرح کا ایک لوز سٹرکچر انہوں نے بنایا، اور اس طرح دور دراز کے علاقوں میں، مختلف معاشروں میں، مختلف سماج کے جو سٹرکچرز ہوتے ہیں ان کے اندر سسٹم بنائے رکھا. تو آج بھی ہم اس طرح کر سکتے ہیں، اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ٹیکنالوجی نے جس طرح کی ڈیولپمنٹ کی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹرکچر ڈیولپ کر سکتے ہیں. بس بنیادی اصول یہ ہو کہ حکمران کے پاس، ریاست کے پاس مطلق اختیار کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر رہ کر ہی سب کچھ ہوگا. تو جہاں تفصیلات کتاب و سنت میں موجود ہیں تو وہاں وہ تفصیلات نافذ ہوں گی، اور جہاں وہ احکام ہیں جو عرف کے ساتھ عرف کے تغیر کے ساتھ ان میں تغیر آتا ہے، تغیر کو قبول کیا جائے گا. اور جہاں تفصیلات نہیں، اصولی رہنمائی ہے، لیکن ان اصولوں کی روشنی میں حکمرانوں نے تفصیلات طے کرنی ہیں، تو وہ سیاست شرعیہ کا میدان ہے، تو وہ شرعی اصولوں کے اندر ہوگا تو قابل قبول ہوگا، شرعی اصولوں کے خلاف ورزی ہوگی تو ناقابل قبول ہوگا حکمران کا فیصلہ. ایک سوال یہ کیا گیا کہ دستور کی تعبیر اتنا اہم مسئلہ ہے تو اس پر دوسرے اہل علم تفصیل سے بات کیوں نہیں کرتے، اس ایشو کو لوگوں کے سامنے کیوں نہیں لاتے. بھائی اس کا جواب تو ان سے ہی مانگ لیجیے کہ وہ کیوں نہیں کرتے. یہ تو مزاحاً میں نے بات کی، ازراہ تفنن، لیکن جواب اگر آپ صحیح معنوں میں چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اسی طرح ہوتا ہے کہ کسی بات کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہوتا کہ کوئی اور دھیان لے آتا ہے اس کی طرف. یہ چونکہ ہمیں اس معاملے میں مسلسل سامنا کرنا پڑتا ہے مسائل کا، تو شاید اس وجہ سے ہم نے اس کی سنگینی محسوس کی ہو. لیکن میں علی وجہ البصیرت اور پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا. اصل مسئلہ تعبیر قانون کا ہے. آپ 100 قوانین نئے بنائیں، لیکن جب تک جج جو اس قانون پر فیصلہ کرے گا، جب تک اس کا ذہن اسلامی نہیں ہوگا، جب تک وہ اسلامی اصولوں کی اینکیں ڈال کر اس قانون کو نہیں دیکھے گا، نہیں پڑھے گا، تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. تعبیری قانون کے متعلق ایک اور سوال کیا گیا تھا، تو اس کے جواب میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. پچھلے سال شریعہ اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر ہم نے ایک 3 روزہ قومی کانفرنس کی جائزہ لینے کے لیے. اسلامائزیشن کے نام پہ جتنے قوانین بنے ہیں ان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. 50 کے قریب مقالات اس میں پڑھے گئے. تو آخری سیشن میں ہم نے سپریم کورٹ کے نہایت فاضل جج
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو زحمت دی تھی اور پینل ڈسکشن کے لیے ان کو بلایا تھا. پینل ڈسکشن میں دیگر اہل علم بھی تھے اور میں اسے کنڈکٹ کر رہا تھا. تو میں نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے ایک مسئلہ رکھا. میں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ہمارے فاضل جج صاحبان بہت سارے مقدمات میں یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اسلامی احکام کا سوال اٹھایا جائے تو وہ کہتے ہیں، اور میں نے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے ایک فیصلے سے ایک اقتباس پڑھ کر سنایا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جہاں تک اس قانون کے متعلق یہ سوال ہے کہ یہ اسلامی احکام سے متصادم ہے یا نہیں، تو یہ فیصلہ کرنا وفاقی شرعی عدالت کا کام ہے. ہم تو اس قانون کو دیکھیں گے جیسا کہ یہ ہمارے سامنے ہے. اچھا، اور وہ مسئلہ قصاص و دیت کے قانون کے متعلق تھا. تو میں نے کہا کہ ایک تو یہ دو الگ مسائل ہیں. کوئی قانون قرآن و سنت سے متصادم ہے یا نہیں، یہ فیصلہ کرنا تو وفاقی شرعی عدالت کا کام ہے. اس پر مجھے آپ سے اتفاق ہے. لیکن قانون کی تعبیر اسلامی اصولوں کی روشنی میں کی جائے، یہ تو ہر عدالت کی ذمہ داری ہے، 1991 کے اس قانون کی روح سے بھی اور دیگر قانونی دفعات اور اصولوں کی روشنی میں بھی. تو آپ کے سامنے تو سوال یہ تھا کہ اس قانون کی تعبیر اسلامی اصولوں کی روشنی میں کیسے کی جائے. آپ سے یہ سوال تو نہیں کیا گیا تھا کہ یہ قانون قرآن و سنت سے متصادم ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد میں نے کہا کہ اسی مقدمے میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب آپ نے بھی فیصلہ لکھا ہے، الگ فیصلہ. اس میں آپ نے نتائج میں تو آصف سعید کھوسہ صاحب سے اتفاق کیا ہے، لیکن کچھ مزید تفصیلات آپ نے الگ ذکر کی ہیں. اور وہاں شروع میں آپ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی تعبیر و تشریح کے لیے میں خود کو اہل نہیں سمجھتا. میں نے کہا یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ سپریم کورٹ میں اس مقام پر فائز ہو کر بھی آپ اس طرح عجز کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد میں نے کہا کہ بہرحال اس قانون کی تعبیر اسلامی اصولوں کی روشنی میں ضروری تھی، کیونکہ ایک تو عمومی فریضہ ہے عدالتوں کا، اور خصوصاً قصاص و دیت کے قانون میں تو صراحت کی گئی ہے دفعہ 338 میں، دفعہ 338F میں قرار دیا گیا ہے کہ اس قانون کی تعبیر و تشریح میں اور اس سے متعلقہ مسائل کی تعبیر و تشریح میں عدالت قرآن و سنت میں مذکور اسلامی احکام سے رہنمائی حاصل کرے گی. اچھا، اس پر فائز عیسیٰ صاحب نے جب ابھی باقی پینل ڈسکشن چل رہی تھی تو فائز عیسیٰ صاحب نے اس دوران میں ہی میرے کان میں کہا کہ اس فیصلے کے بعد اسی دفعہ 338F پر انحصار کرتے ہوئے کئی مقدمات میں نے اسلامی اصولوں کی روشنی میں قانون کی تعبیر کی راہ اختیار کی ہے، اور اس بنا پر جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب سے ایک مختلف اپروچ اختیار کی ہے کئی پھر انہوں نے اپنی تقریر میں بھی اس کا ذکر کیا. بعد میں جب وہ میرے آفس میں آئے وہاں بھی انہوں نے ذکر کیا اور مجھے کہا کہ آپ اس موضوع پر فلاں فلاں مقدمات پڑھیں، آصف سعید کھوسہ صاحب کے فیصلے بھی پڑھ لیجئے اور میرے والے بھی پڑھ لیجئے. اور واقعتاً اس سے مجھے معلوم ہوا کہ اس موضوع پر سپریم کورٹ میں دو رائے پائی جاتی ہیں. تو یہ خوش آئند بات ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی طرح کے جج صاحبان ابھی موجود ہیں اعلیٰ عدلیہ میں
جو اسلامی اصولوں کی روشنی میں مسائل پر بحث کے لیے تیار ہیں. بس ان کی مدد کی ضرورت ہے، اور یہ کام اہل علم اور اہل افتاء سے زیادہ بہتر کون کر سکتا ہے؟ ہم جیسے لوگ تو ٹوٹی پھوٹی قسم کی رائے ہی دے سکتے ہیں، اصل کام تو آپ لوگوں کا ہے. ایک سوال یہ کیا گیا کہ آپ نے کہا کہ علماء کی جانب سے وفاقی شرعی عدالت اور اسلامی نظریاتی کونسل کو نظر انداز کیا گیا ہے، یا اس وقت بھی وفاقی شرعی عدالت میں علماء ججز کی نشستیں خالی ہیں، تو کیا حکومت نے علماء سے رابطہ کیا ہے اور علماء نے انکار کیا ہے، یا اس میں تعیناتی کون کرتا ہے؟ تو تعیناتی تو ظاہر حکومت ہی کرتی ہے، اور اعلیٰ عدلیہ میں وفاقی شرعی عدالت میں بھی تعیناتی کا ایک پورا تفصیلی طریقہ کار ہے. تو اس لحاظ سے تو ذمہ داری حکومت کی ہے، عدلیہ کی ہے، چیف جسٹس کی ہے، وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس کی بھی اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بھی، جن کو چیف جسٹس آف پاکستان کہا جاتا ہے. لیکن علماء کی ذمہ داری اس سے ہے، اور یقیناً ہے اور زیادہ ہے، کہ یہ ادارے اگر مردہ پڑے ہوئے ہیں تو علماء اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس کو موضوع بنانا چاہیے. جمعے کی خطبات کا مستقل تحریک اس پہ ہونی چاہیے کہ مثال کے طور پر سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ نے کتنے سالوں سے اس کے سامنے اپیلیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ اس پر فیصلہ نہیں سنا رہی، کیونکہ شریعت اپیلیٹ بینچ کو مقدمات سننے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا. وفاقی شرعی عدالت کے سامنے ربا کا مقدمہ واپس بھیجا گیا 2002 میں، اب 2020 میں ہیں ہم، لیکن ابھی تک مقدمہ آگے نہیں بڑھ رہا، اور اب تو علماء ججز ہی نہیں ہیں ان میں. تو جب تک علماء ججز نہیں ہوں گے ربا کا مقدمہ سنا ہی نہیں جائے گا، اور جب سنا جائے اور فیصلہ بھی ہو جائے پھر اپیل سپریم کورٹ میں ہوگی شریعت اپیلیٹ بینچ میں. تو شریعت اپیلیٹ بینچ کے سامنے تو 25 سال سے فیصلوں کی اپیلیں پڑی ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ علماء کرام کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اور کل انشاءاللہ جب ہم توہین رسالت کے قانون، قصاص و دیت کے قانون پر گفتگو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ علماء کرام نے کیسے ان عدالتوں کی معاونت کی. بڑے بڑے نامی گرامی علماء آتے تھے اور کی موجودگی کا بڑا اثر ہوتا تھا. لیکن جب سے علماء کرام مایوس ہوئے ہیں ان اداروں سے، یا تھک گئے ہیں، یا ان کی دیگر مصروفیات بڑھ گئی ہیں، یا ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، کوئی بھی وجہ ہو، تو جب سے انہوں نے ان عدالتوں کی طرف رخنا چھوڑا ہے تو یہ عدالتیں بھی مردہ ہو گئی ہیں. اور یہی حالت اسلامی نظریاتی کونسل کی بھی ہے، وہ اب محض ایک سیاسی ادارہ بن کے رہ گیا ہے.